قال الله تبارك وتعالى في الفرقان وفي القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين۔ گرامی قدر حضرات، سورہ عاشوراء قرآن حکیم کا 26واں سورہ ہے اور اس کی 69 نمبر آیت، ایک کم 70 نمبر آیت سے لے کر 90 نمبر آیت تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت آل بہشت تسلسل کے ساتھ ہم ان آیات سے فیض یاب ہو رہے ہیں جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ محمد جی آپ اپنی امت پر بسم اللہ، آپ اپنی امت پر، اپنے صحابہ پر، اپنے دادا ابراہیم کی اس بات کو تلاوت فرمائیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ آپ کو یاد ہے نا جب آپ کے دادا نے اپنی قوم اور اپنے چاچا سے، اپنے خاندان سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ قالو، تو وہ بولے نعبد اصنامن، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لہا عاکفین، اور ہم انہی کے سامنے بیٹھے رہنے کو، انہیں
تکتے رہنے کو اپنی عبادت سمجھتے ہیں۔ قالا حل یسمعونکم اذ تدعون، تو جناب خلیل نے ان سے کہا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ سنتے ہیں، او ینفعونکم او یضرون، یا تمہاری عبادت کے بعد وہ تمہیں کوئی فائدہ یا کوئی بھلا یا برا کرتے ہیں تمہارا۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، ابراہیم بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، وہ اسی طرح کرتے آئے ہیں۔ قالا افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو جناب خلیل نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ جنہیں تم پوج رہے ہو یہ ہیں کیا؟ ایک پتھر کے علاوہ یا لکڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا میرے دشمن ہیں، ایک پروردگار ہے جو میرا دوست ہے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ہے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راہ دے گا۔ والذی ہوا یطعمونی ویسقین، اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُونِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خطیئتی یوم الدین، امید ہے مجھے کہ قیامت والے دن وہ مجھے معاف کر دے گا، میری غلطی کو معاف فرما دے گا، میری خطا کو۔ ابراہیم اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ رب ہب لی حکمن، اور اے اللہ میرے پالنے والے مجھے استقامت عطا فرما۔ والحقنی بالصالحین، اور جو تیرے صالحین بندے ہیں، بسم اللہ، مجھے ان بندوں کے ساتھ ملا جو تیرے صالحین ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اور میری یعنی ایک سچی ناموری رکھ فی الآخرین، پچھلوں میں۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے ان میں سے کر جو جنت کے وارث ہیں۔ بڑا مزہ آیا، آپ کاش آپ پہنچتے تو آپ کی روح تڑپ کر سبحان اللہ کہتی۔ کوئی بات نہیں، میں آگے چل رہا ہوں۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ، یعنی یہاں آپ کے والد کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے چچا کی بات ہو رہی ہے۔ میرے چچا کو بخش دے، بے شک وہ گمراہ تھے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میرا خیال ہے کہ ایک جمعہ اس بات پر پڑھایا جائے کہ صرف ابراہیم نہیں، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ مومن نہ ہوں۔ صرف ابراہیم نہیں، ایک نبی بھی ایسا نہیں آیا جس کے والدین کافر ہوں یا مشرک ہوں۔ انما المشرکون نجس، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرنا، مشرک
پلید ہے، پلید. تو پلید ماں باپ میں سے نبی نہیں پیدا ہوتے. تو ایک جمعہ انشاءاللہ کسی وقت. اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پہ امت کا ایک طبقہ باقاعدہ طور پہ راہ راست سے ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ صرف ابراہیم کے والد کافر نہیں، مشرک نہیں، کلمہ حضور کی ماں آمینہ نے بھی نہیں پڑھا. چھوٹی سی عمر تھی سرکار کی، 6 سال کی، جب آپ کی ماں کا وصال ہوا تو کلمہ حضور کی ماں نے بھی نہیں پڑھا. تو اسی بات کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ ایک نشست ہم جمعے کی قرآن کی روشنی میں اس بات پر دیکھیں کہ انبیاء کے جو آباء و اجداد ہیں، نبیوں کے جو بزرگ ہیں، آباء و اجداد جو انبیاء کے ہوتے ہیں، قرآن حکیم کی روشنی میں ان کا یعنی کیا فیصلہ ہے، اس پہ ہم ایک جمعہ پڑھ لیں گے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. فرماتا ہے ابراہیم فرما رہے ہیں وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. قیامت کا دن وہ ہے، بسم اللہ، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. آپ سن رہے ہیں جناب؟ توجہ ہے جی آپ کی اس بات پہ؟ دیکھیں یہ آیت ہے جس آیت کو بنیاد بنا کر اسلام کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک مکتبہ فکر نے جنم لیا ہے. ایک پورا یعنی فرقہ ہے اسلام کے اندر بنا ہوا، جو اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ آپ رات کو داتا صاحب کیا لینے گئے ہیں، آپ پاک پتن کیا لینے جاتے ہیں. آپ نے ابراہیم کی وہ بات نہیں سنی تھی کہ لا ينفع مال ولا بنون. یہاں اس آیت پر یوم لا ينفع مال ولا بنون ایک پورا مکتبہ فکر پیدا ہو گیا کہ کوئی مال نہیں کام آ سکتا اور کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اب اگر آپ جناب خلیل پر غور کریں، حضرت ابراہیم پر دیکھیں، غور کریں، تو آپ کی نماز ہے نا، تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ابراہیم کی ہے. اس کا مطلب ہے نماز میں حصہ بھی ابراہیم کا ہے. وہ مجھے سورہ مریم سے آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. میرا محبوب اسماعیل اپنی گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا آرڈر کرتے رہے، یعنی زکوٰۃ والی عبادت میں بھی حصہ ابراہیم کا موجود ہے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے بننے والی مسجدیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کعبے کی تعمیر میں حصہ بھی ابراہیم کا موجود ہے. اب قیامت تک جتنی مسجدیں بنیں گی، ہر مسجد کی ہر عبادت میں ابراہیم حصہ دار ہیں. اور اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں تو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلی پر چھری رکھ کر بتایا تھا کہ قربانی بھی میری سنت ہے.
اور اگر آپ حج کی بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں بیت اللہ کا حج کرو آ کر۔ حج میں حصہ ابراہیم کا ہے، قربانی میں حصہ ابراہیم۔ آپ قرآن کی بات کر لینا تو قرآن کی اگر بات کرتے ہیں تو ابراہیم کی دعا تھی کہ اللہ اس محبوب کو بھیج کے یتلو علیہم آیاتکا، جو لوگوں میں تیری آیتوں کو تلاوت کرے۔ پتہ چلا قرآن میں حصہ بھی ابراہیم کا ہے۔ آپ اگر نبوت کی بات کرتے ہیں تو 1,00,000 نبی ابراہیم کی پشت میں سے ہے، اور سارے نبیوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کے قیامت تک ابراہیم نے بتا دیا کہ آپ کے نبی محمد کا میلاد میں حصہ بھی ابراہیم کا ہے۔ یعنی حضور کی آمد میں دعا کے طور پہ حصہ ابراہیم کا ہے، قرآن کے نزول میں حصہ ابراہیم کا ہے، نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے۔ بولے نہیں نا آپ سارے یار، بولے میرے ساتھ ذرا، نماز میں حصہ ابراہیم کا ہے، آپ کی نماز کے درود میں حصہ ابراہیم کا ہے، آپ کی قربانی میں حصہ ابراہیم کا ہے، آپ کے مسجد کی عبادت میں حصہ ابراہیم۔ بولتے آئے نا جلدی جلدی سے، حضرت قربانی حج میں حصہ ابراہیم کا ہے، زکوٰۃ میں حصہ ابراہیم کا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے لا ينفع مال ولا بنون، میں تو کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ دیکھیں یہ آیت ہے قرآن کی، حضرت ابراہیم خطاب کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سورہ بقر کی 123 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جس میں ارشاد ہوا ڈرو اس دن سے کہ نہ تو کوئی جان کسی کو چھڑا سکے گی، نہ کسی کا کوئی عدل بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو مدد ملے گی۔ یعنی قیامت والے دن ان سب چیزوں پر بین ہے، نہ تو کوئی کسی کو چھڑا سکے گا، نہ کوئی کسی کو بچا سکے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، نہ عدل، یعنی آپ پیسے دے کے چھوٹ جائیں، کچھ دے کے چھوٹ جائیں، عدل بدل کر کے چھوٹ جائیں۔ یہ سورہ بقر کی 123 نمبر آیت ہے، بلکہ مجھے سورہ سبا سے 4تھی آیت سامنے آ رہی ہے، میں ساری نہیں پڑھ سکتا، وقت تھوڑا ہے۔ مَالَكُم مِّن دُونِهِم مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے ولی، یار دوست نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی یاری نہیں کام آئے گی آپ کی، وہاں پہ دوستی فرینڈشپ کام نہیں آئے گی۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ بقر کی 254 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے، جس میں اللہ فرمایا یومن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، نہ قیامت والے دن بزنس ہوگا، قیامت والے دن کاروبار نہیں، بولے سارے کاروبار، نہ دوستی ہوگی، کوئی محبت قیامت والے دن کام نہیں آئے گی، اور نہ سفارش چلے گی، کوئی سفارش۔ بھائی میں وہ مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں، من ذا الذی یشفع، جرت کس کی ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سفارش تب ہوتی ہے جب کسی کو کسی کی اہلیت کا علم نہ ہو، پھر سفارش ہوتی ہے۔ اگر آپ جائز سفارش بھی کرنا چاہتے ہیں تو جائز سفارش بھی تب ہوتی ہے جب کسی کو کسی کی اہلیت کا علم نہ ہو۔ اگر آدھی رات کو کوئی تھانے دار کسی نوجوان کو پکڑ لے تو اب تو وہ آدھی رات کو سڑک پہ پکڑا گیا ہے، صبح اس کے بزرگ جا کے سفارش کر کے بتاتے ہیں ایس ایچ او صاحب ہمارا بچہ نیک ہے، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارا بچہ نیک ہے،
آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کام سے آ رہا تھا، عیاشی کر کے نہیں آ رہا تھا، آپ کو نہیں پتا۔ ہم آئے ہیں آپ کو سفارش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو کچھ باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا شر بدی جو تم کرتے ہو میری قدرت کی آنکھوں سے وہ بھی نہیں چھپتی، اور جو تم چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرتے ہو میری قدرت کی نگاہوں سے وہ بھی نہیں چھپتی۔ میں اللہ میں کیسے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تحت و ثری سے عرش اولا تک ہے سب میری قدرت کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ من ذا الذی یشفع، جرت ہے میرے سامنے کوئی آ کے بتائے کہ تجھے نہیں پتا اللہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، مجھے سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، جناب خلیل نے کہا تھا یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ اس دن کوئی بیٹا کام آئے گا نہ اس دن کوئی مال کام آئے گا۔ تو جب ابراہیم جیسا بیٹا کسی کے کام نہیں آ رہا، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ساری آیتیں ہیں قرآن کی، بھئی یہ قرآن حکیم ہے۔ سورہ زمر کی 44 نمبر آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کوئی سفارش نہیں ہے، شفاعت کا مالک تو اللہ ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ قیامت والے دن کون کون سا کام نہیں ہوگا؟ عدلہ بدلہ نہیں ہوگا، قیامت والے دن یاری دوستی کام نہیں آئے گی، قیامت والے دن سفارش نہیں ہوگی کسی کی۔ ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا، بزنس نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ قیامت والے دن وقت ختم ہو گیا جمعے کا، میں تقریر ابھی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جسے پڑھ کے ایک مکتبہ فکر جنم لیتا ہے کہ یار ابراہیم کہہ رہے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، کوئی بیٹا کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام قیامت والے دن نہیں آنے۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا میرے صاحبوں، میرے سرداروں، اگر یہی بات ہے تو اب مجھے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 20واں سورہ میں سے میں 109 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، قیامت والے دن کسی کی کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا یا اللہ فرمایا من اذن لہ الرحمن، ہاں مگر اللہ، میں اللہ آرڈر دوں گا کسی کو، میں اللہ کسی ذات کو آرڈر دوں گا نا، میں آپ آرڈر دوں گا نا۔ اچھا تو یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًا، یہ وہ ذات ہے جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی مجھے پسند ہیں، جس کی ذات وجود، جس کی زبان سے نکلنے والی بات مجھے پسند ہے۔ اب کوئی ایسی ہستی تلاش کرو جس کی بات اسے پسند ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اب کوئی ایسی ہستی تلاش کرو جس کی بات اللہ کو پسند ہے، جس کی بات پر اللہ راضی ہو۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے آیت ہے
یا داؤدا انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد لوگوں میں حق کا فیصلہ کرو، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا میرا داؤد جی پروردگار، لا تتبع الہوی، اپنے وجود کو اپنی مرضی سے مت چلاؤ، اپنے جسم کو ہماری مرضی سے چلاؤ۔ اللہ فرماتا ہے داؤد اسے کہتے ہیں جس کا وجود بھی ہو تو میں کہوں اسے میری مرضی سے چلاؤ۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں نہیں، قیامت والے دن وہ چھڑائے گا جس کی بات اسے پسند ہے، سفارش اس کی ہوگی جس کی بات اسے پسند ہے۔ اب میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے داؤد اپنے وجود کو میری مرضی سے چلاؤ، نبی ہے داؤد اور اللہ کہہ رہا ہے اپنا جسم میری مرضی سے چلاؤ۔ یہ مقام داؤد ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنا وجود میری مرضی سے چلاؤ، لیکن جب باری مصطفیٰ کی آئی تو اللہ بولا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھ اللہ کو اس ستارے کی قسم ہے آسمان سے اترتے ہوئے کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا محبوب تمہارے صاحب محمد نہ بہکے ہیں نہ بھٹکے ہیں، اور سنو وما ینطق عن الہوی، یہ زبان بھی اپنی مرضی سے نہیں چلاتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، ان کی گفتگو کے الفاظ بھی میری مرضی سے ہوا کرتے۔ میں اب آیت پڑھتا ہوں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن جس کی زبان میری وحی سے چلتی رہی ہے وہ تو سفارش میرے آرڈر سے کرے گا، وہ تو سفارش۔ دیکھیں گفتگو کا وقت ختم ہو گیا، میں اللہ نے توفیق دی تو میں اگلے جمعے یہیں سے بات کا آغاز کروں گا اور یہیں پہ ذرا وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیں ایک بخاری سے ایک حدیث سنا دیں اور میں آپ سے اجازت طلب کروں۔ یہ امام بخاری ہے اور یہ حدیث تھوڑی طویل ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ یہ میرے سامنے ہے جی، ایتھو شروع کر لو۔ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا، اور میں محمد سب کا سردار ہوں گا۔ مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر سننا چاہوں گا، کیا فرمایا نبی پاک نے؟ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا، میں سب کا سردار ہوں گا۔ اچھا تو اور اس کی ان سب پر نظر پہنچے گی، یعنی اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، سورج قریب آ جائے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اچھا جی، تو لوگوں کو وہ غم اور مصیبت پہنچے گی ٹھیک ہے، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی برداشت کر سکیں گے۔ لوگ آپس میں کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے تمہیں کیا ہے اور کس قدر مصیبت پہنچی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے؟ بعد لوگ دوبارہ پڑھیے گا۔ جس کی وہ اور نہ ہی برداشت کر سکیں گے۔ لوگ آپس میں کہیں گے کیا تم نہیں دیکھتے تمہیں کیا ہے اور کس قدر مصیبت پہنچی؟ کیا تم نہیں دیکھتے جو تمہارے رب کے حضور تمہاری سفارش کرے؟ پوری دنیا چودھری صاحب کٹھی ہے، عالم اسلام کٹھا ہے، آدم کی امت سے لے کر قیامت تک، حضور کی آخری امتی تک ساری دنیا کٹھی ہے۔ مصیبت آئی ہے اور آپس میں بات کر رہے ہیں کوئی تو سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے بات کرے۔ مزہ آ رہا ہے، کوئی تو سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے بات کرے، کوئی تو سفارشی تلاش کرو۔ نہیں میں آگے چل سکتا، بخاری پڑھی جا رہی ہے۔ کوئی تو سفارشی تلاش کرو جو اللہ سے بات کرے۔ کوئی مولوی نہیں تھا وہاں پڑھا لکھا، ورنہ کہتا سفارشی کی کیا ضرورت ہے، تم نے آیتیں نہیں سنی، کوئی سفارشی نہیں چل سکتا۔ بھئی یہاں پہ قیامت ہے، بے پرد لوگ ہیں،
कपड़ों से बाहर है सारी दुनिया, औकात सबको सामने नजर आ रही है अपनी अपनी। वो जानते हैं कि आज बात, अच्छा जी फिर क्या कहते हैं आप? बाद लोग बात से कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, लिहाजा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सारी दुनिया इकट्ठी होकर आदम के पास आई है। अच्छा जी। और उनसे अर्ज करेंगे आप अबू अल बशर हैं, आपको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। मा खलक़्तु बियदैया, आदम अल्लाह ने कायनात को कौन कह के बनाया था? आपको उसने अपने हाथों से बनाया था। हाँ तो फिर, और आप में अल्लाह ने अपनी रूह फूंकी वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, आदम अल्लाह ने आप में अपनी रूह को फूंका था। और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आपको सजदा करें। वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा, यार मैदाने कयामत लगा हुआ है, आदम की नात खानी चल रही है, कयामत है, मुसीबत में नबी की शान पड़ी जा रही है। अच्छा जी अब क्या हुआ? अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश करें, क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं? क्या आप देखते नहीं जो तकलीफ हमें हो रही है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरा रब आज नहायत ही गैज़ो गज़ब में है, इससे पहले उस तरह गज़बनाक नहीं हुआ और ना ही इसके बाद ऐसा गज़बनाक होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह ने मुझे एक दरख्त से मना किया और मैंने उसकी नाफरमानी की। आदम फरमाएंगे मैं खलीफतुल्लाह हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मेरे अंदर अल्लाह ने रूह फूंकी, इसमें कोई शक नहीं, मुझे फरिश्तों ने सजदा किया, इसमें कोई शक नहीं। पर मेरे दोस्तों, मुझे अल्लाह ने कहा था इसके करीब मत जाना, मैं चला गया, मैं चला गया, मैं चला गया। अच्छा फिर क्या कहते हैं? आपने 3 दफा फरमाया मेरी जान ही सिफारिश की मुस्तहिक है। मुझे तो खुद आज किसी की सिफारिश की जरूरत, मैं तो खुद देख रहा हूं कि मुझे किसने बचाना है। जनाब आगे पढ़ें जनाब। तुम मेरे गैर की तरफ जाओ। और इज़हबू इला गैरी, कोई और है, कोई और है। हमें तो अल्लाह कहता रहा वजूद मेरी मर्जी से चलाओ, आज बात वो करेगा जिसकी जुबान उसकी मर्जी से चलती थी। चलो जी आगे चलो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, लोग हजरत नूह के हुजूर हाजिर होंगे। वाह, आदम ने मशवरा दिया नूह के पास जाओ, मैं नहीं आगे चलने दूंगा। आदम ने अल्लाह के पास नहीं भेजा, आदम तो नबी थे, वो तो अल्लाह के पास भेजते, आदम ने नूह के पास भेजा। नूह ने कहा मैंने भी कौम के लिए वो दुआ मांग ली थी। नूह ने खलील के पास भेजा, खलील ने कहा मैंने 3 जगह पे कहा था ये मेरी बहन है जबकि वो मेरी बीवी थी, ये मेरी तबीयत खराब है जबकि मैं ठीक था, ये मैंने कहा था बड़े से पूछो जबकि तोड़े मैंने थे, मुझे ना कहो, मैं तो खुद इंतजार में हूं। इब्राहिम ने मूसा के पास भेजा, मूसा ने कहा, ये लंबी हदीस है, मूसा ने कहा मैंने बंदा मार दिया था जबकि मुझे आर्डर नहीं था उसे मारने का, मुझे ना बात करो। कसम है नबी की इस हदीस की, आगे अल्फाज हैं, मूसा ने कहा ईसा के पास जाओ, मूसा ने कहा ईसा के पास जाओ, मूसा ने कहा ईसा के पास जाओ। कोई मौलवी वहां नहीं था वरना कहता आप नबियों के बंदों को अल्लाह का मशवरा नहीं दे रहे, आप नबी हो के अल्लाह का मशवरा नहीं दे रहे। जनाबे ईसा के पास जब सारी कायनात पहुंचेगी, ईसा कहेंगे परेशान मत होना, मैं बताता हूं कहां पे ये दरवाजा खुलने वाला, ये रहमत की खिड़कियां कहां खुलने वाली हैं। ईसा सारी दुनिया को इकट्ठा करके उस बारगाह में लाएंगे जिसके कौल पर अल्लाह राजी है, और आके बताएंगे देखो ये वो जात है जिसने सिफारिश करनी है। मोहम्मद कहेंगे अना लहा, अना लहा, सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, और के पास जाओ, और के पास जाओ, और के पास जाओ। मोहम्मद कहेंगे अना लहा, मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना, मैं ही हूं ना। सारी कायनात मुस्तफा के दरवाजे पर आएगी। अब अल्लाह फरमाता है मेरा मोहम्मद यूं खड़ा होगा,
اور اللہ اپنے رسول پر ایسی حمد منکشف کرے گا جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. مصطفیٰ وہ حمد کرتے کرتے سجدے میں آئیں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے. یہ آگے لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ارفع راسک، سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے. محمد صرف ایک بات کہیں گے، میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت. گفتگو ختم ہو گئی. اللہ میری امت، اللہ میری امت. یہ بخاری کی دوسری جلد ہے. اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. لو شیخ صاحب یہاں سے ذرا اس حدیث کو کہاں سے پڑھیں گے؟ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت. دوبارہ میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا اے پھر پڑھ دیں یارا، قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت قبول کی جائے گی. پھر پڑھ دیں ایک دفعہ. قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا اے پروردگار، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جنت میں داخل فرما. یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان کیا ہے؟ اب بخاری کی اس حدیث کو بخاری سے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی مومن نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ، بیوی بچوں، کائنات سے بڑھ کر محمد سے پیار نہ کرے. اب یہ حدیث سامنے کریں اور اس حدیث کو سامنے کریں تو دونوں حدیثوں کو ملا کر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ قیامت والے دن محمد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں نہیں کام آئے گا. نہیں چودھری صاحب آپ کا جواب بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت جواب ہے، بڑا رومانٹک قسم کا جواب آپ نے دیا کہ کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہ تو ٹھیک ہے، یہ پھر کیا ہے کہ کوئی کام نہیں آئے گا؟ یہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اگلے جمعے پڑھیں گے، اگلے جمعے دیکھیں گے کہ کون کام نہیں آئے گا اور کون کام آئے گا. کیا کیا نہیں ہوگا قیامت والے دن؟ لا بیع فیہ، لا بیع، حویش بات صاحب، لا بیع فیہ، کوئی قیامت والے دن کاروبار لین دین نہیں، اچھی بولو، نہیں ہوگا. ولا خلۃ، کوئی یار کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا یار نہیں ہوگا. ولا شفاعت، کوئی سفارش نہیں ہوگی. تین کام ہیں. لا بیع، کاروبار نہیں ہوگا. سورہ توبہ ہے، 9واں سورہ ہے، 111ویں آیت ہے. ان اللہ اشترا، شک نہ کرنا اللہ نے کاروبار کیا، من المؤمنین، مومنوں سے کیا، انفسہم و اموالہم، ان کے مال اور جان خرید لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت کا ان کے ساتھ سودا کر لیا. کوئی کاروبار نہیں ہوگا پر مومنوں کے مال اور جان کے بدلے میں جنت کا سودا قیامت والے دن چل رہا ہوگا. اب جاگ رہے ہیں؟ کوئی یار دوست، الاخلاء یومئذ، کوئی پڑھ سکتا ہے اس آیت کو آگے؟ بعضهم لبعض، ساری دوستیاں قیامت والے دن دشمنی میں بدل جائیں گی. الا المتقین، متقیوں کی یاری قیامت والے دن بھی کام آئے گی. اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ تو خود کسی کا یار ہے وہاں پہ. اللہ تو اپنی یاریاں نبھا رہا ہے. کچھ بندے ہیں اللہ کے وہ یار ہیں، وہ یاری کہاں پہ ختم ہو گئی ہے؟ کوئی کاروبار ہے جو قیامت والے دن ہو رہا ہے، وہ کہاں پہ ختم ہو گیا؟ تیسری چیز کیا تھی؟
कोई सिफारिश नहीं होगी। ये किसने कहा? अल्लाह ने। मन वल्लज़ी यशफ़अउ, किसकी जरूरत है मेरे सामने सिफारिश करे? फौरन फरमाया इल्ला, भाई किसी की जरूरत नहीं, भी इज़्नी ही। कोई भी इज़्नी ही तो है ना, कोई भी इज़्नी ही है। कोई क्या है? नहीं बोले सारे, ऊंची बोलो। भी इज़्नी ही, भी इज़्नी ही जी, उसके आर्डर वाला कोई। देखे हर कदम पर एक नबी कहता है इज़्निल्लाह, मुझे अल्लाह आर्डर देगा तो मैं ये करूंगा ना, मुझे अल्लाह आर्डर देगा तो मैं ये करूंगा ना। उहिल मौता भी इज़्निल्लाह, मुर्दे को जिंदा करूंगा, अल्लाह आर्डर देगा तो करूंगा ना। उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून, मैं बताऊंगा तुम क्या खा कर आए हो, अल्लाह आर्डर देगा तो बताऊंगा ना। हर कदम पर जो कहे मुझे अल्लाह आर्डर देगा तो करूंगा, उसे ईसा कहते हैं। लेकिन जिसे अल्लाह कहे या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अगर कायनात में कोई बिइज़्नी ही है तो वो मोहम्मद का वजूद है। मुझे आर्डर नहीं देना पड़ता, जो यार कहता है मैं करता चला जाता हूं। अगले जुमे यहीं से बात शुरू कर लेगा। सलाम।